تو میرے جو ایڈسنس تھے وہ سارے کے سارے ڈسیبل ہو گئے تھے۔ جی وقار بھائی، یہ تقریباً موسٹلی ہر بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے منتھلی۔ تب ایک عام سا انسان، اور آج سر محمد امین خان صاحب، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے نا تو وہ ایسا ہے کہ آپ پھر دکھنا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے بلاگنگ کے حوالے سے کورس سٹارٹ کیا تھا، تو آپ کے پاس کتنے نوجوان ایسے آئے جو کہ آپ کے کورس کو جوائن کیے ہو جنہوں نے اور کامیاب ہوئے ہوں؟ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، میں اب کن کن کا نام لوں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں میرے، وہ بھی تقریباً لاکھوں میں کما رہے ہیں ماشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر۔ سر محمد امین صاحب کون سی ٹیکنیکس پرسنلی یوز کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی سائٹس رینک کرتی ہیں؟ السلام علیکم، میں وہ یونس، آپ دیکھ رہے ہیں WR ٹیک۔ آج کی ویڈیو پوڈ کاسٹ سے سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے چینل کا فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ ٹیک کی دنیا میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں، جنہوں نے بلاگنگ اس وقت سٹارٹ کی جب پاکستان میں بہت کم لوگ بلاگنگ سے واقف تھے۔ ہمارے علاقے کی ایک رسپیکٹڈ شخصیت جو کہ بہت سارے مجھ سمیت بہت سارے نوجوانوں کے مینٹور ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سر امین خان، جو کہ بلاگنگ کی دنیا میں بہت بڑا نام بنا چکے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ وقار بھائی، تھینک یو سو مچ۔ سر میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے انتہائی مصروف ٹائم میں سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا، ورنہ دور حاضر میں ایسی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آپ سے کچھ سوالات ہوں گے جو کہ ہمارے بہت سارے آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے، وہ ان کے جو دلوں میں سوال ہیں، انشاءاللہ ہم آج وہی سوال آپ سے کریں گے۔ تو باقی آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک وقار بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے اور موقع دیا تھا کہ میں جو یوتھ ہیں، جو نیو نسل ہے ہماری، جو نیو نوجوان ہیں جو بلاگنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا سٹارٹ کر چکے ہیں، تو ان کو میں کوشش کروں گا کہ اس پوڈ کاسٹ میں انہیں جو ہے نا موٹیویٹ کر سکوں۔ جی بالکل، ہمارا مقصد بالکل یہی ہے پوڈ کاسٹ بنانے کا۔ بہت سارے نوجوان جو کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ چیزیں اگر فائدہ مند ثابت ہوں ہماری اس ویڈیو سے، تو ہماری کوشش تو یہی ہے۔ سب سے پہلا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ بلاگنگ آپ نے کس سن میں سٹارٹ کی اور کس نے توجہ آپ کی دلائی بلاگنگ کی طرف؟ ایکچولی میں نے بلاگنگ سٹارٹ کی تھی، میں کہہ سکتا ہوں کہ 2005 سے میں نے یہ بلاگنگ سٹارٹ کیا تھا، اور مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں ایک کوئی اچھے لیول تک چلا جاؤں گا یا پروفیشنل ایک بلاگر بن جاؤں گا، لیکن الحمدللہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے۔ تو یہ بیسکلی میں کہہ سکتا ہوں 2005 سے 2010 تک جو میری جرنی ہے، یہ سیکھنے کی جرنی تھی، میں لرننگ کرتا رہا ہوں۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ہاں بھی میں آگے اس مقام تک پہنچوں گا۔ 5 سال تھے میرے، وہ میں نے بہت سٹرگل کیا اس میں نے سیکھا ہے کہ بلاگنگ کس طریقے سے کرنی ہے، یہ ورڈ پریس کیا ہے، WHM کیا ہے، cPanel کیا ہے، ان ساری چیزوں کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی میں نے؟ یہ ساری چیزیں خود ہی میں نے سیکھتا، کیونکہ میں جو ہے نا میرے میں یہ چیز تھی کہ جو ایک چیز میں اپنے مائنڈ میں ڈال لیتا ہوں، دل میں ڈال لیتا ہوں، اس کو کر کے ہی چھوڑتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے میں نے ایک ایک سٹیپ کو الحمدللہ کیا، اور 5 سال مجھے لگے سیکھنے میں، اور میری فرسٹ انکم الحمدللہ 2010 سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اور جیسے میں پہلے بھی ویڈیوز میں کافی سارا بتا چکا ہوں کہ میری 38,000 جو ہے نا فرسٹ اماؤنٹ تھی، اور میری جو وہ تھی ایکسائٹمنٹ تھی جو فرسٹ انکم جیسے آتی ہے، تو بہت ہی زبردست فیلنگ تھی۔ اور میں نے سوچ لیا تھا، میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب یہ جو میں نے 38,000 پاکستانی روپیز میں نے ارن کر لی ہے، تو اب اس سے میں لاکھوں کروڑوں میں لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ کیسے ہوں گے وہ مجھے پتہ تھا کہ یہ کنسسٹنسی سے ہی ہوں گے، ادروائز اس کا کوئی اور وے نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے دن رات بیٹھ کر اتنی محنت کی تو تقریباً آج مجھے جو ہے نا 17 سال ہو رہے ہیں بلاگنگ فیلڈ میں۔ اور میں ہمیشہ یہی چیز کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ جو ہے نا لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کنسسٹنسی رکھیں اپنی فیلڈ میں، کیونکہ ہماری جو بلاگنگ فیلڈ ہے اس میں تقریباً 1% جو ہے نا وہ سکسیس ریشو ہے، 100 میں سے 1% لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور باقی 99% لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ کنسسٹنسی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر وہ آج سٹارٹ کر رہے ہیں تو کچھ اب دیکھیں گے کچھ منتھ بعد وہ ہمت ہار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے نہیں ہونے والا۔ نو ڈاؤٹ، کیونکہ مہنگائی کو بھی اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ اتنی مہنگائی جا رہی ہے، دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے اپنا گھر بھی تو چلانا ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہاں بھی آپ جو ہے نا 1 سال لگائیں اس فیلڈ میں یا 2 سال لگائیں، ٹھیک ہے،
تو اب میرے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں تھوڑا سا ٹف ضرور ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر جاتا ہے بھائی، ایسا ہی. ہاں بس آپ کرنے والے بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. اور بلاگنگ فیلڈ ماشاءاللہ بہت اچھی فیلڈ ہے. تو بہرحال ایسے دوست بنانے چاہیے، کہنے کا مطلب ہے کہ جو کہ آلریڈی ارننگ کر رہا ہوں، جو کر رہے ہوں، یا ایسی اسی فیلڈ کے اندر، بلاگنگ فیلڈ کے اندر وہ آلریڈی ان ہوں، اور آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو ڈیفینیٹلی آپ بھی ارننگ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. تو یہ میرا سفر تھا. 2005 سے میں نے اسٹارٹ کی تھی بلاگنگ، اور الحمدللہ آج مجھے 17 سال ہو رہے ہیں اس فیلڈ میں. اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اس میں بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، اور سیکھ رہا ہوں، لرننگ اسٹیج میں ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ بلاگنگ فیلڈ ہے ایسی کہ اس کو سیکھتے رہیں. تو اسی وجہ سے 2005 سے میں نے یہ تقریباً سٹارٹ کیا، اور 2005 سے جب میں نے سٹارٹ کیا تو اب تک ٹل جو ہے نا، میں ابھی تک بھی بلاگنگ فیلڈ میں ہی ان ہوں. اور میں ادھر ادھر نہیں جاتا کہ لائک بہت سارے ارننگ کرنے کے طریقے ہیں. میں فری لانسنگ بھی کر سکتا ہوں، امیزون بھی کر سکتا ہوں، بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، لیکن ان کی طرف نہیں گیا. کنسسٹنسی ہے مین چیز. میں اپنی ایک جو نیش ہے وہ بلاگنگ، اس کو لے کر جا رہا ہوں. تو الحمدللہ اس وجہ سے سکسیس میری ہے، میں کہہ سکتا ہوں. تو سر آپ سے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، بہت سارے دوست یہ جاننا چاہیں گے کہ سر اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کتنی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، بلاگنگ فیلڈ یا پھر آن لائن کوئی اور فیلڈ. تو اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. جی میں نے ویسے بیچلر کیا ہوا ہے، میں نے بی کام کیا ہوا ہے، اور ایم کام بھی جو ہے نا میں نے جو ہے نا وہ ایڈمیشن لیا تھا. پارٹ فرسٹ میں نے اس کے ایگزام دیے تھے، اور پارٹ سیکنڈ میں نے نہیں دیے تھے. وہ اس کی وجہ ریزن یہ تھی کہ پارٹ سیکنڈ جب میں نے دینے تھے تو اس ٹائم جو ہے نا میرے جو والد صاحب تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں جو ہے نا یہ مجھے پھر جو ہے نا انفارچونیٹلی اس کو چھوڑنا پڑا، ایجوکیشن کو، پھر واپس جانا پڑا اپنے گاؤں گھر. اور میری وہاں والدہ تھی تو اس کا میں ایک سہارا تھا. تو اسی وجہ سے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا تو وہ ڈیفینیٹلی پھر مجھے واپس جانا پڑا. اچھا اس میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایجوکیشن سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کوئی تعلق ہے جی کہ اس فیلڈ کا، بلاگنگ کا. وہ اس لیے کیونکہ میرے بلاگنگ فیلڈ میں ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو مڈل پاس ہیں. ایسے ملنے اس نے 8-9 کلاس یا 10th تک پڑھا ہوا ہے، میٹرک تک. جی جی اس کے آگے کچھ بھی نہیں، ان کی مطلب ایجوکیشن نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن وہ بھی لاکھوں کروڑوں ڈالرز ارن کر رہے ہیں. تو وہ کیسے، ہاؤ اٹ پاسبل؟ یہ پاسبل اس لیے ہے بیسیکلی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ٹیکنیکل مائنڈ ہونا چاہیے. میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا مائنڈ ٹیکنیکلی اچھا ہے اور آپ لائک ایک بلاگ بناتے ہو، اس میں کیا ہے چیز، اس میں آپ نے انگلش تھوڑی لکھنی ہے، اس میں تو ٹول ہیں وہ سارے. ایک کلک کیا ورڈ پریس انسٹال ہو گیا، ایک کلک کیا ساری چیزیں انسٹال ہو گئی، پلگ ان انسٹال کیے، تھیم انسٹال کیا. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بات کرتے ہیں آگے بلاگنگ میں تو سب ڈیفینیٹلی آرٹیکل ہوتے ہیں، ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بندہ خود تھوڑی مطلب کرے گا، وہ کسی کو ہائر کر سکتا ہے پھر. ٹھیک ہے. ایک آرٹیکل رائٹر کو پھر اسے ہائر کرنا پڑے گا. بے شک وہ میٹرک پاس ہے، وہ خود نہیں لکھ سکتا، وہ کسی سے لکھوا سکتا ہے، رائٹ کروا سکتا ہے، وہ اسے پے کرے گا. وہ رائٹر کو پے کرے گا، اور رائٹر جو ہے نا اسے لکھ کے دے گا، وہ پھر جو ہے نا لکھ کے دے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے پبلش کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کے اندر، بلاگ کے ساتھ. تو یہ اس کا طریقہ ہے. اس میں مطلب کہہ سکتا ہوں اس کی ایجوکیشن زیادہ ہونا میٹر نہیں کرتا. تو سر میں آپ سے تیسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا، 2005 میں جب آپ نے بلاگنگ سٹارٹ کی تھی تب ایک عام سا انسان، اور آج سر محمد امین خان صاحب، تو اس ٹرانسفارمیشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج کس طرح آپ فیل کرتے ہیں اور تب کس طرح فیل کرتے تھے؟ یعنی کہ آپ نے کام بھی ساتھ ساتھ کرنا تھا اور گھر کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا تھا، تو آج آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس ٹائم میں کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نے بلاگنگ سٹارٹ کی تھی اور آج، تو جب میں نے بلاگنگ سٹارٹ کی تھی تو میں کہہ سکتا ہوں اس ٹائم تو میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں انٹر کر رہا تھا. اس ٹائم میں نے بلاگنگ سٹارٹ کی تھی 2005 میں. تو اس دن کو بھی بڑا مس کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اس ٹائم جیب خرچ ہی ہوتا تھا، پیسے زیادہ نہیں ہوتے تھے. اب پتہ ہے اسٹوڈنٹ کے پاس کیا ہوتا ہے بنا. تو بہرحال جو بھی پاکٹ منی ہوتی تھی اسی سے جو تھوڑا بہت وہ کر کے نا انٹرنیٹ چلانا، اس کے پیکیج وغیرہ کروا کے وہ نیٹ وغیرہ یوز کرنا، یہ چیزیں رہتی تھی. اس چیز کو بڑا مس کرتا ہوں. اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہوں الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ فیل نہیں کیا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے نا تو وہ ایسا ہے کہ آپ پھر دکھنا چاہیے. لائک
میں اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نواز رہے تو اگر میں ویسے ہی اولڈ کپڑوں میں رہوں یا اگر اچھے کپڑے نہ پہنوں تو وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کو دکھنا چاہیے, اچھی ڈریسنگ کرنی چاہیے بندے کو. تو تھوڑا سا اتنا فرق ہے, لیکن اندر کا جو دل ہے یا دماغ ہے وہ ویسے ہی ہے سیم الحمد للہ, وہ چینج نہیں ہوا, وہ ویسے ہے. اگر مجھے کہے کہ ہاں بھی امین بھائی میں توسا جاتا ہوں, جیسے اپنے گاؤں میں جاتا ہوں, ادھر بیسکلی ہم اپنے پہاڑوں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ نیچے بیٹھنا پڑتا ہے, وہاں پہ ایک چٹائی پہ بیٹھنا پڑتا ہے, تو وہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں. پتھروں پہ بیٹھنا پڑتا ہے, پتھروں پہ بیٹھ جاتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اس میں اس طرح کا میں نہیں سوچتا کہ ہاں بھائی یار میں اب تو امین خان صاحب ہوں, ٹھیک ہے نا, پہلے میں وہ تھا, تو اب میرے میں وہ ایگو نہیں ہے. ایگو نہیں. ہاں, تو اس وجہ سے یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, وہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اور اس چیز کا میں خود گواہ ہوں. تو آنا جانا ہوتا ہے, ہمارے سر ہیں تو جتنے رسپیکٹ یہ کرتے ہیں ہماری, تو اس کو میں بیان کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر کسی شخص میں ایگو ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے رسپانس آگے کسی اسٹوڈنٹ کو تو بالکل بھی نہیں کرتا, کیونکہ جب آپ کا واسطہ اس سے بالکل ہی نہ ہو. تو اس چیز کا میں خود گواہ ہوں. میں کیا پورا توسا گواہ ہے. اچھا سر, ہمیں یہ بتایا, کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ بلاگنگ کر تو چکے ہیں, لیکن اب ان کو لگ رہا ہے کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں. یعنی کہ ان کو لگ رہا ہے بلاگنگ کے فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم نے اتنا عرصہ کام کیا, ٹائم ویسٹ ہو گیا. تو آپ کی لائف میں کبھی ایسا مومنٹ آیا ہو, اور آپ نے اس وقت کیا کیا تھا جب آپ کی لائف میں کوئی ایسا مومنٹ آیا تھا جب آپ نے یہ سوچو کہ بس یار اب سائٹس نہیں آ سکتی, اب مجھے پیچھے ہٹنا چاہیے؟ اگر آیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا, اس کا جواب دیجیے. جی ویسے پہلی تو بات یہ ہے کہ بلاگنگ ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کے اندر صبر ہے. جن کے اندر صبر نہیں ہے نا, وہ بلاگنگ نہ کریں. صحیح, یہ میرا مشورہ ہے, ذاتی مشورہ. اوکے, کیونکہ اس فیلڈ میں مجھے ایکسپیرینس اچھا ہے, اچھا خاص ہے, تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. وہ مجھے یاد ہے, اور جب میں ملتان میں تھا, میری فرسٹ انکم جب آئی تھی 38,000, تو میں نے یہاں پہ جو بھی ایک جاب کر رہا تھا چھوٹی موٹی, وہ چھوڑ دی تھی اور توسا واپس چلا گیا تھا. ادھر میں جیسے گیا ہوں تو میرے جو ایڈسنس تھے وہ سارے کے سارے ڈسیبل ہو گئے تھے. اب تو وہ لمحہ تھا جب آپ کو لگا اب سیٹ آپ ہوئے. جی بالکل. اس ٹائم مجھے لگا کہ یار اب کیا کرنا چاہیے, اب تو سارے ایڈسنس بھی بند ہو گئے, کیا مجھے واپس جانا چاہیے, جا کے جاب وہی کرنی چاہیے, یا کیا کرنا چاہیے؟ تو ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں اس ٹائم میں نے کہا نہیں بھائی, اب میں 38,000 میں نے ارن کر لیا نا, اس کا مطلب ہے بہت سارے ڈالر ارن کر سکتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نے ٹھان لیا تھا بھائی کوئی مسئلہ نہیں, میں 1 سال 2 سال 3 سال لگ جائے نا, میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ مجھے تقریباً کوئی 6 منتھ لگ گئے تھے, لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری. وہی بات ہے نا, ہمت نہیں ہاری. اگر ہمت نہیں ہاریں گے نا, پھر یہ آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے جائیں گے. اور نیو جو بلاگر ہیں, نیو بھی جو ہیں, ان کے لیے یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ بھائی صبر رکھیں اس فیلڈ میں. اگر آپ آج ایک بلاگ بنا رہے ہیں تو رات ہی جو ہے نا وہ آپ کو رینک نہیں کر جائے گی سائٹ آپ کی, اس کو ٹائم لگے گا, اس کو 6 منتھ لگیں گے, 8 منتھ لگیں گے. پہلے تو کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا جب ہم جو ہے نا اسٹارٹ کرتے. جی آج کل تو انڈین دیکھیں, بنگلہ دیشی دیکھیں, پاکستانی دیکھیں, ایک ہی نش پر پتہ نہیں لاکھوں لوگ ہیں. پوری دنیا کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا. جی بالکل. تو اسی وجہ سے جو ہے نا پھر جو ہے نا اس ٹائم ایک لمحہ ایسا تھا جب بالکل پھر میں زیرو ہو گیا تھا. میں نے کہا اب کیا کروں. 6 منتھ تک 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں ہے, 1 ڈالر نہیں آیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ میں نے پیشنس رکھا, اور اس کے بعد 6 7 8 منتھ بعد واپس جیسے ارننگ سٹارٹ ہوئی نا میری, پھر میں بوسٹ ہو گیا نا. میں نے کہا اب یہ وہ سٹیپ ہے, شکر ہے میں نے چھوڑا نہیں ہے اس کو. اگر چھوڑ دیتا تو ڈیفینیٹلی میں پیچھے چلا جاتا. پھر یہ آگے سٹیپ آگے آ گیا ہوں نا, اب میرا جو ہے نا حوصلہ اس ٹائم مجھے یاد ہے بڑھ گیا تھا. میں نے کہا اب دیکھیں اب میں آگے کیا کرتا ہوں. صحیح. آگے مجھے یہ تھا اپنے آپ پہ کانفیڈینس تھا بیسیکلی, کہ یار میں کر سکتا ہوں. اب کوئی بھی انسان ہے, کوئی بھی بندہ ہے, جو بھی کام وہ کرنا چاہتا ہے, اس میں یہ کانفیڈینس ضرور ہونا چاہیے کہ یار میں کر جاؤں گا, تو وہ کر جاتا ہے. صحیح. تو اسی وجہ سے جو ہے نا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو, ہر بلاگر کو اس میں صبر ہونا ضروری ہے اگر اس فیلڈ میں وہ آنا. یعنی کہ بلاگنگ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے پاس صبر ہونا چاہیے. صبر ہونا, یعنی کہ وہ سال بھی اگر وہ کام کرتا رہے اور ارننگ نہ آئے تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا, تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے بلاگنگ کے حوالے سے کورس سٹارٹ کیا تھا,
تو آپ کے پاس کتنے نوجوان ایسے آئے جو کہ آپ کے کورس کو جوائن کیے ہو جنہوں نے اور کامیاب ہوئے ہوں؟ میرے سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے، میں خود بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے وہ سب کچھ اچیو کیا ہے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو کائنڈلی بتائیے گا اس کورس کو جوائن کرنے والے کتنے اسٹوڈنٹ آپ کے جن کو آپ جانتے ہو اور انہوں نے گرو کیا ہو، انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی ہو؟ جی وقت بھی ایسا ہے کہ میں نے بلاگنگ کا جو کورس ہے وہ کروایا تھا، پہلے پیڈ کروایا تھا، پھر اسی کو ہی میں نے جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل پر امین خان بلاگر جو میرا ایک چینل ہے اس کے اوپر میں نے پلے لسٹ ویسے دی ہوئی ہے، تو وہاں پہ میں نے اپلوڈ کر دیے تھے وہ سارے کورس. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آلریڈی پہلے بلاگنگ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں سے، کیونکہ ایسی ایسی چیزیں ڈی پی میں نے بتائی تھیں بہت آسان ورڈنگ کے ساتھ. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، اور جنہیں لائک کوئی پرابلم آتی ہے، اس کے کوئی ایشو آ جاتا ہے ان کی سائٹ میں، وہ بھی مجھے کال کر کے یا میسج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ابھی تک بھی. اب بھی میرے چینل پہ آپ جائیں، وہ آپ کورس دیکھیں تو اس میں اتنے سارے کمنٹس ہیں نا، اتنے سارے کمنٹس ہیں، بہت زیادہ. اٹس مین کہ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. میرا ایک فیس بک کا گروپ ہے، اس کے اندر بھی کافی سارے وہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو جنہوں نے یہ کورس جوائن کیا تھا، یا جو کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ. اس میں وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ بلاگنگ فیلڈ میں ہمیشہ 1% ریشو ہے سکسیس کی. تو اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہمارے پاس واچ کرتے ہیں ہمارا کورس یا ہم سے لرن کرتے ہیں، تو تقریباً 1% لوگ جو ہیں ان کے اندر صبر ہوتا ہے، وہ ٹکے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑنا نہیں بھائی. میں ویسے بھی کہتا ہوں اپنی اس میں کورس کے اندر ویڈیوز جتنے بھی بناتا ہوں کہ ہاں بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اگر بلاگنگ سٹارٹ کی اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جس دن آپ نے چھوڑ دیا آپ کا سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. صحیح. تو اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، میں اب کن کن کا نام لوں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں میرے، وہ بھی تقریباً لاکھوں میں کما رہے ہیں ماشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر. تو ہمارے ویور کو یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا وہ کورس آپ دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا پھر اسی کورس کو آپ نے جس طرح یوٹیوب پر بالکل فری میں اپلوڈ کیا ہوا ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے، یا پھر نیو ٹیکنیکس کے ساتھ کچھ نیو چیزیں لے کر آنے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں؟ وہ ایسا ہے کہ میں نے جو ہے نا یو ڈیمی پر اپنا کورس، ویسے اس کی آؤٹ لائن وغیرہ سارا کچھ بنائی ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ جلد ہی وہ لانچ کرنے والا ہوں اپنا کورس یو ڈیمی پہ، جو کہ ایک جو کیونکہ دیکھیں نا گوگل دن بدن جو ہے نا اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے. اس میں کافی ساری چیزیں، وہ جو پچھلا کورس پڑھا ہوا ہے نا میرا، اس میں ایک جو ایک بندہ سٹارٹ کر رہا ہے بلاگنگ، اس کے لیے تو بہتر ہے. تو باقی جو آلریڈی سیکھ چکے ہیں بلاگ، مطلب ورڈ پریس کیسے انسٹال کرنا ہے، WHM cPanel، یہ چیزیں ساری چیزیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے وہ یو ڈیمی والا جو کورس ہوگا وہ بہت بینیفٹ ہوگا ان کے لیے. اگر وہ جوائن کریں گے اس کو تو انشاءاللہ اس میں ہر بندے کو جو نیوی ہوگا اس کے لیے بھی اس سے فائدہ ملے گا اس میں، کیونکہ میں نے سٹارٹ ایسا لیا ہے وہاں پہ کہ بیسک ٹو ایڈوانس ہے وہ میرا کورس. تو اس میں کوئی بھی بندہ، جو بھی بندہ جوائن کرے گا، آیا آلریڈی کوئی ایسا بلاگر ہے جو کہ 10 سال سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی فائدہ پہنچے گا. جو آج ایک نیو بندہ ہے وہ جو ہے نا بلاگنگ سٹارٹ کر رہا ہے، اس سے بھی فائدہ پہنچے گا. صحیح. تو انشاءاللہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ وہی جو ہے نا جلدی کمپلیٹ کروں اس کورس کو. تو انشاءاللہ یو ڈیمی پہ وہ جلد ہی وہ کورس ملے گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہو انشاءاللہ. اچھا، تو اب کچھ ہمارے ٹیکنیکل کویسچنس ہیں جو کہ بلاگنگ فیلڈ میں اچھا، مطلب کہ بہت اچھا نہیں لیکن ایک مڈل لیول پر کام کر رہے ہیں. جیسا کہ ان کی کچھ سائٹس تو رینک میں آئی ہیں لیکن اچھے سے نہیں آئی، پھر ڈی رینک ہو جاتی ہیں، پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر کرتی ہیں، پھر نہیں آتی. تو ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ سر محمد امین صاحب کون سی ٹیکنیکس پرسنلی یوز کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی سائٹس رینک کرتی ہیں اور ہماری سائٹس جو ہے نا ڈی رینک ہو رہی ہوتی ہیں. تو کائنڈلی کچھ ایسی چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ہمارے ویورز کو کچھ بتا سکتے ہیں تو. جی بالکل زکوٰۃ بھائی، وہ یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میری ویب سائٹس ہیں ان کو نا میں ایسے پہلے ان کا لے آؤٹ بنواتا ہوں، کسٹم کرواتا ہوں، مطلب تو ورڈ پریس میں نہیں لے کے جاتا. اس کے ریزن یہ ہے ورڈ پریس کیوں نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک چیز جو ہے نا، یونیک اسکرپٹ کہہ لیں تو گوگل اس کو لائک کرتا ہے تھوڑا سا. میں موسٹلی اپنی سائٹ میں آن پیج کرتا ہوں. میری آن پیج اچھی ہونے کی وجہ سے میری سائٹس گرو کرتی ہیں گوگل میں. میں اس کی آف پیج بہت نہ ہونے کے برابر کرتا ہوں. ایسے سمجھنے کہ اگر میری ایک کوئی ویب سائٹ ہے وہ 5th پوزیشن پہ گوگل میں، مطلب فرسٹ پیج میں ہے، تو اگر مجھے چاہیے فرسٹ نمبر پہ وہ سائٹ،
تو پھر میں ایسے کرتا ہوں جو میری دوسری ویب سائٹس ہیں ان کے اندر سے میں اپنے جو لنک ہے اس سائٹ کا وہ لے لیتا ہوں اپنی سائٹ سے. ایسا نہیں کرواتا کہ ہاں بھی میں گیسٹ پوسٹ جا کے لے لوں کسی اور ویب سائٹ سے. بہت کم نہ ہونے کے برابر ایسے سے. باقی موسٹلی میں ایسے کرتا ہوں جو میری اپنی ویب سائٹس ہیں اسی میں سے میں لنک دے دیتا ہوں اس سائٹ کو, وہ فرسٹ نمبر پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے, مطلب کہ میں آن پیج پہ فوکس کرتا ہوں 100%. ٹھیک ہے. کہ آپ کے اگر آن پیج اوکے ہے نا تو پھر اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا 6 سے 8 منتھ کے درمیان. آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کی ویب سائٹ گوگل کے فرسٹ پیج میں آ گئی ہے, جو بھی آپ کی ورڈ جس کی ورڈ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے. میں اس کے لوگ کیا کرتے ہیں اب میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. لوگ یہ کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ویب سائٹ بنائی, 1 منتھ بعد یا 2 منتھ بعد اس کی آف پیج کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اس کا بیک لنک بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک غلط طریقہ ہے میں کہہ سکتا ہوں. اگر بنانے بھی ہیں بیک لنک تو تھوڑا سا ٹائم دے سائٹ کو, صحیح ہے, اور اس کے بعد تھوڑے سے بیک لنک لگائیں اس میں. ایک ہی دم سے نہ لگائیں کہ ایک دن کے اندر آپ نے 100 جو ہے نا اس کے بیک لنک بنا دی, 200 بیک لنک بنا دی, اور ڈیلی کے اتنے بناتے جا رہے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ 100% ایک اسپیم ہو جائے. ٹھیک ہے. گوگل کا بات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر جا رہی ہے, کیسے. اگر ایک آپ خود سے بیک لنک بنائی جا رہے ہیں اس کی سوشل شیئرنگ بھی نہیں ہو رہی تو گوگل پکڑ لیتا ہے آپ کو, اس کا بات پکڑ لیتا ہے کہ یہ اسپیمنگ کر رہا ہے, خود سے بیک لنک بنائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے سلو کر کے آپ نے بیک لنک لگانے, تو پھر آپ کو سکسیس مل سکتی ہے. آپ کی جو سائٹ ہے, آپ کا جو بلاگ ہے وہ رینکنگ میں آ سکتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ آن پیج پہ فوکس کریں 100%. تو اسی حوالے سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے گیسٹ پوسٹنگ والے جو ہے نا ایک کام تھا, جو کہ بیک لنک کے علاوہ لوگ گیسٹ پوسٹنگ وغیرہ بائی کرتے تھے. بہت ساری سائٹس ہیں جہاں سے مل جاتی ہیں, یا پھر فائبر وغیرہ پر آرڈر کر دیتے ہیں. کیا ان سے بھی کوئی بینیفٹ ہوتا ہے بلاگر کو رینک کرنے کے لیے, اپنی ویب سائٹ کو رینک کرنے کے لیے؟ اگر آپ کا جو کی ورڈ ہے جو آپ نے ہنٹ کیا ہے انڈیا کنٹری کے لیے, لائک انڈیا میں جو ہے نا اس کا والیوم زیادہ ہے, تو اسی میں آپ رینک کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو گیسٹ پوسٹ لینی پڑے گی وہ بھی انڈین کنٹری کی ٹریفک اس میں زیادہ ہونی چاہیے. ایسی ویب سائٹ سے گیسٹ پوسٹ لیں, کہنے کا مطلب ہے جہاں پہ انڈین ٹریفک زیادہ ہو. یا کوشش کریں جو جیسے .in ڈومین ہے یا .com.in یا اس طرح کی .in والی ڈومین جو ہے اسی ایکسٹینشن کے اندر وہ ڈومین جو ہونی چاہیے جس میں آپ گیسٹ پوسٹ لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی ڈومین سے لیں اور ان کی ٹریفک اچھی ہونی چاہیے. یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کا DAPA جو ہے نا ڈومین اتھارٹی وہ اچھی ہونی چاہیے. تو اس سے آپ گیسٹ پوسٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ آپ کی جو سائٹ ہے وہ انڈیا کنٹری میں رینک کرے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. باقی جو فائبر والے آپ نے کہا ہے کہ فائبر سے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی ہم سے گیسٹ پوسٹ لینے, تو اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ کسی اور کنٹری کی ٹریفک ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ ایسی سائٹ سے نہیں لینا چاہیے, کہنے کا مطلب ہے. تو ایسی سائٹس ہنٹ کریں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ facebook.com پہ جائیں, وہاں پہ آپ جو ہے سرچ کے اندر گیسٹ پوسٹ لکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے گیسٹ پوسٹ لیں. ان سے آپ ایک شیٹ لے لیں, وہ شیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے. شیٹ لے لیں, ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے .in والی ڈومینس کون سی ہے اگر انڈیا میں رینک کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایسے ہی آپ کسی اور کنٹری میں لائک آپ پاکستان میں رینک کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ .pk والی ڈومین اس کو چیک کریں, یا ایسی ڈومین چیک کریں جس میں پاکستانی ٹریفک زیادہ ہو. اسی کے اندر سے آپ جو ہے نا بیک لنک لیں, وہ پھر جو ہے نا گیسٹ پوسٹ لیں, تو وہ آپ کی سائٹ پہ پاکستان میں رینک ہو جائے گی. ٹھیک, یہ اس کا طریقہ کار ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بہت سارے پہلے بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو کچھ یوٹیوبر ہیں یا فیس بک پر سوشل ورک کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ سوال کیا آپ سے کہ آپ منتھلی کتنا ارن کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا, چلیں مجھے لگتا ہے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے, تو کسی کے بارے میں انکم کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے. چلیں ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ منتھلی کتنی ٹریفک اپنی ساری ویب سائٹس کی ٹوٹل ٹریفک کتنی انگیج کر لیتے ہیں. چلیں ہمارے ویورز کو تھوڑا موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنے ہی بتا دیں. جی وقار بھائی, یہ تقریباً موسٹلی ہر بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے منتھلی. یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی مجھ سے سم ٹائم پوچھ لیتے ہیں کہ کتنی انکم آ رہی ہے. امی بھی پوچھ لیتی ہیں مجھ سے سم ٹائم نا, تو میرے پاس مسکراہٹ کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہوتا. تو الحمدللہ یہ تو میں کہہ سکتا ہوں یار یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے.
سم ٹائم یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ایک ہی فگر ہے جو کہ منتھلی ہر مہینے جو ہے نا آپ کو مل جاتا ہوگا. ایسا نہیں ہے. کبھی آپ کو ایک دن میں 50,000 ملے گا, لائک ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو دوسرے منتھ ہو سکتا ہے لاکھ مل جائے, ٹھیک پھر ہے, تیسرے منتھ ہو سکتا ہے وہ 30,000 پہ آ جائے یا 20,000 پہ آ جائے. تو اس طریقے سے یہ جو انکم ہے فلیکچویٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سم ٹائم کیا تو سم ٹائم کیا. لیکن ٹریفک کی آپ نے پوچھا ہے, تو ٹریفک یار مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ٹو بی آنیسٹ. وہ اس لیے کیونکہ میں پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ نے جیسے ہماری بات ہوئی, ٹھیک ہے, تو میں نے بتایا کہ اتنی ساری سائٹس ہوتی ہیں کہ تقریباً 500+ سائٹس ہیں اس میں. ایسے اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار 1000 کے قریب میری سائٹ ہونے والی ہوں گی, آئی تھنک تقریباً یا 1000 کے قریب ہوں گے. تو الحمدللہ آپ کی جو کرنٹلی ویب سائٹس ہیں, ہاں جی, 1000 ہیں, جی نمبر ہے. جی. تو اب خود اندازہ لگا, مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سی ویب سائٹ میری. یہ ساری سائٹس کو آپ خود ہینڈل کر رہے ہو؟ میں ساری سائٹس کو کیونکہ سرور خود ہی مینیج کرتا ہوں. اچھا, وہ ساری سائٹس کو خود ہی میں مینیج کر رہا ہوتا ہوں, دیکھ رہا ہوتا ہوں. اچھا, اس سے مجھے آئیڈیا کیسا ہوتا ہے کہ کیسے آئیڈیا آتا ہے کہ یار اس سائٹ کی ٹریفک جو ہے نا بڑھ رہی ہے یا یہ ویب سائٹ میری رینک ہو چکی ہے. تو بیسیکلی میں سرور سے دیکھ لیتا ہوں کہ کس ویب سائٹ کی بینڈ کتنی یوز ہو رہی ہے. چلیں ہمارے ویورز کو اتنا ہی بتا دیں کہ آپ منیمم ہی بتا دیں کہ میری کسی بھی منتھ اگر کم سے کم اگر ایوریج آئی ہو تو اتنی ٹریفک آ جائے. یہ ٹریفک وہ آپ کہہ لیں کہ لاکھوں میں ہوتی ہے, بس اتنا لاکھوں میں, یعنی کہ 3 4 5 6 7 جتنا بھی کہہ لیں, کیونکہ سائٹس اتنی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو مینیج کرنا بھی یہ ایک تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی. اگر ایک ہی ویب سائٹ کے اندر کوئی ایشو ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہاں سے ایشو ہے. بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ WR ٹیک کو, آپ نے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ اگر کوئی ہمارے سوالات ہوئے تو آپ سے کانٹیکٹ ضرور کیا جائے گا. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. سر محمد امین سے ہم نے بہت سارے سوالات کیے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.